اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا خاص دن، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہم کچھ اسلامک ٹرانسمیشن کریں، اور زندگی میں جو مراحل آپ کے ساتھ جو گزرتے ہیں، جو آپ پر ہم پر جو گزرتے ہیں، اسی کا احساس کرتے ہوئے اسی موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علماء کرام، کیونکہ ان موضوعات پر آپ سیاست دانوں سے آپ گفتگو سنتے رہتے ہوں گے، وہ آئین، جمہوریت، تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن علماء کرام کیا کہتے ہیں، قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے، حضور کی فرمان ہمیں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے بڑھتے ہوئے مسائل۔ ہم اس پر آج گفتگو کریں گے، جس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں معروف علماء کرام۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی او محترم جناب مولانا عبدالحادی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ میرے ساتھ موجود معروف عالم دین، جنہیں آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ قاضی احمد نورانی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جناب آپ کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں پروگرام بزم عقیدت میں، ایک اور معروف شخصیت، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے پروگرام میں آتے رہیں اور مولانا کی گفتگو سنتے رہیں۔ بہت اچھے انداز میں مولانا صاحب گفتگو کرتے ہیں، جناب مولانا علی رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی جناب؟ دن اچھے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ؟ گھر والے کیسے ہیں آپ کے؟ سب سے ماشاءاللہ بہتر ہے، اچھے ہیں۔ اچھا، حالات جو بتاتے ہیں بڑے مشکل ترین حالات ہیں، تو میں نے کہا مولانا صاحب مشکل نہیں ہوتے کسی دور آپ پر نہیں بہتر ہے کسی بھی دور میں انسان پہ نہ حالات مشکل ہوتے ہیں نہ آسان ہوتے ہیں۔ اچھا، انسان خود حالات کو مشکل بناتا ہے، خود ہی آسان بناتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اور ایک اور معروف عالم دین جناب مفتی مولانا زاہد اسلم صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں زاہد بھائی، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زاہد بھائی آپ بتائیں کیسے گزر رہے ہیں، آپ کے اوپر کیسے حالات گزر رہے ہیں، اس کے بعد تو ہم عوام کی بات کریں گے، لیکن اپنے حالات بتائیں پہلے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہماری عوامی سطح پر ہم سے جو پہلے غلطیاں ہوئیں، 70 سال کہہ لیں، 74 سال کہہ رہے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر ان غلطیوں پر بعد میں روتے بھی ہیں، پچھتاتے بھی ہیں۔ تو آپ اپنے انتخاب میں ہی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے، اس طرح کے موضوعات پر تقریر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ واہ 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 واہ، موضوع ہمارا مہنگائی، بے روزگاری اور اس سے بڑھتے ہوئے مسائل۔ لیکن سب سے پہلے حضور کا فرمان، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی صورت اور جس کو حسن اخلاق، اچھا اخلاق اللہ پاک نے اگر اسے عطا فرمایا، اور وہ اگر دائرہ اسلام میں ہے، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو اچھی صورت دی ہے، اور اللہ پاک نے اگر آپ کو اچھا حسن اخلاق دیا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں اس کا مقام ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائیں، اللہ پاک ہمیں ایک احساس عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں جناب قاضی احمد نورانی صاحب۔ قاضی احمد نورانی صاحب مجھے بتائیں کہ بڑھتے ہوئے مسائل جو بے روزگاری ہے، ٹھیک ہے نا، اور مہنگائی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کے جو حالات، جو گھر کے جو ماحول جو ڈسٹرب ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات طلاقوں پر چلے جاتے ہیں، بہت سارے ہم نے دیکھے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ایسے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں؟ شاعر نے کہا تھا کہ غم سے خوگر ہو انسان، واہ، سمجھ جاتا ہے رنج، ہاں، مشکلیں اتنی پڑی کہ مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ واہ واہ، تو ہماری قوم اس وقت جس مشکل کا شکار ہے اجتماعی طور پر، ہاں، مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ کھسوٹ، اور اگر اس پہ ہم گفتگو کریں تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی سرپرستی میں لشکر روانہ ہوا، ہاں، اور فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، عظیم فتح تھی، تو وہاں سے مال غنیمت چلا اور مدینہ پہنچا۔ کہاں فارس اور کہاں مدینہ منورہ۔ جب کھولا گیا، جو فہرست مرتب کی تھی، وہ فہرست حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاہدہ فرما رہے تھے، تو اس میں سامان میں کسی سوئی کا تذکرہ تھا۔ واہ واہ، جب دیکھا تو وہ سوئی بھی موجود تھی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اللہ، مولائے کائنات علی شیر خدا نے کہا عمر، اللہ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی ہے، آپ رو رہے ہیں؟ خالی خوشی کے آنسو ہیں۔ اس فہرست میں
جو جو تذکرہ ہے وہ تمام اشیاء موجود ہیں. اللہ نے کتنے پیارے عمال عطا فرمائے, کتنے پیارے نائبین ہیں کہ امانت کا اس قدر پاس رکھتے ہیں. مولائے کائنات نے, باب العلم نے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ عمر بات یہ ہے کہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. آپ بحیثیت حکمراں اپنے معاملات کے اندر بڑے ناظم, بڑے سخت گیر, بڑے اصول پسند ہیں, تو تمام ماتحت عمال یہ جانتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا. تو اوپر جب انسان بدعنوان ہو جائے, اسے قوم کا خیال نہ ہو, مختلف حوالے ہوں, یہ میرا پروگرام ان ناموں کا, ان کے کارناموں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم ایک اشارتاً اور ایک کلیہ کے طور پہ بات کر رہے ہیں نا, عمومی ہم کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہے, اور نہ اسے سن گئے کسی فرد واحد کو یا گروہ کو اسے برا ماننا چاہیے. جنرل بات کر رہے ہیں, ہم اصلاح کی نیت سے کر رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک ہر فرد صرف اپنی ذات کے لیے جو ہے نا وہ سرگرم ہے ہمارے. وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ اتنا کر لوں کہ دوسروں, اب مثال کے طور پہ ابھی آپ نے پروگرام کیا تو لوگوں تک معلومات جانی چاہیے. ابھی پچھلے ہفتے ایک نوٹیفیکیشن سے گورنمنٹ کا آیا, جو سرکاری ملازم ہے اس کی زندگی بھر کی ایک امید ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ایک اچھی پینشن ملے گی, گریجویٹی ملے گی, اس کا گزارا ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ جو حکومت پینشن میں 65% حصہ ملایا کرتی تھی اسے منفی کر کے 15% پہ کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب ایک بیچارہ کلرک, ایک چپراسی, گریڈ 1, 2, 3, 4 کے افراد جو ساری زندگی ایڈیاں رگڑتے ہوئے سندھ سیکریٹریٹ کی سیڑھیاں چڑھتے رہے, دفاتر میں جاتے رہے, جب وہ 60 سال کا ہوگا اور اس امید پہ تھا کہ چلو اتنے پیسے تو آ جائیں گے, دال روٹی کھا کے گزارا کر لوں گا, وہ اس سے بھی گیا. اس سے پہلے کیا ہوا کہ ایک اور حکم جاری ہوا کہ بیوہ کی پینشن 10 سال تک ہوگی. فرض کیجئے کہ 60 سال کی عمر میں ایک شخص ریٹائرڈ ہوا, 70 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوی 50 سال کی, 45 سال کی, 55 سال کی تھی, 10 سال تک تو وہ کھاتی رہی, جو بھی ملی اسے پینشن, چلو گزارا کیا. جب وہ ہوئی 65 سال کی تو اب وہ بھیک مانگے گی محلے میں یا خودکشی کرے گی. تو آپ ایسے فیصلے کیوں کر رہے ہیں کہ عوام غریب سے غریب تر ہوں؟ IMF کے دباؤ پر آپ کیوں ایسے فیصلے کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کو دیکھیں, آپ تو وہ فیصلے کریں. الحمدللہ اللہ احسان ہی ماہ اگست ہے, جشن آزادی کی دھوم ہے. اللہ نے کون سا احسان ہے جو اس قوم پر نہیں کیا؟ صحیح بات. چاروں موسم آپ کے پاس موجود ہیں. بڑے ممالک کو دیکھ لیں, چاروں موسم کہاں کہاں ہوتے ہیں. چاروں موسم آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کا موسم اب ذرا تبدیل ہو رہا ہے, ورنہ ایسا ہے بعض شہروں میں کہ ایک کرتا شلوار میں آپ گرمی اور سردی دونوں گزار لیں. آپ ایک عام مکانات میں گرمی سردی دونوں گزار لیں. آپ اس کو ترقی دیں, تعمیر کریں. آپ کے وہ معدنیات موجود ہیں جو زمانے کی قیمتی ترین معدنیات ہیں. KPK میں, بلوچستان میں وہ معدنیات نکلتی ہیں کہ ان کا ایک ایک ٹرک 1-1 کروڑ 1.5 کروڑ کا بکتا ہے. انہیں آپ اچھی کمپنیوں کو لا کے بٹھائیں, خود ان کو آپ زمانے میں بھیجیں, کریں, تعمیر و ترقی کی طرف چلیں, تو یہ مہنگائی, یہ غربت, یہ بے روزگاری ختم ہوگی. کہ قوم رکشے والا اس ٹیمپریچر میں 18 گھنٹے مزدوری کرتا ہے, روڈ کھودنے والا 12 گھنٹے محنت کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں جہاں چھپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا شیٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, 30 کا ٹیمپریچر اندر 45 کا لگتا ہے, وہاں مزدور مزدوری کرتا ہے. یہ بلڈر بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں کہ بنیاد کھودنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے, مگر وہ کبھی منع کرتا ہے ان کو. وہ کہتا ہے صاحب نہیں کرنے اور کام کرنے کو تیار ہوں. جس ملک کا ہر شہری اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار ہے, آپ تھوڑا صلہ دے دیں. بڑا محنت کش ہے, بڑا محنت کش ہے. وہ کسی طبقے کا فرد ہو, کسی خطے کا فرد ہو, محنت کش ہے. وہ محنت سے نہیں گھبراتا, مگر وہ کہتا ہے کہ اس محنت کرنے کے بعد میرے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مل جائے. وہ عزت سے کمانا چاہتا ہے, وہ ہر کام کرنا چاہتا ہے. آپ ذرا سا اسے وسائل دیں, ذرا سا موقع دیں, قوم ترقی کرے گی. واہ واہ, مولانا صاحب نے بہت خوبصورت تجزیہ پیش کیا. میں جناب مولانا حاجی صاحب سے بات کروں گا. مولانا حاجی صاحب, آپ دیکھیں کوئی بھی اگر کوئی نئی ایپ آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح بھی بائک کیا ہے, آپ دیکھیں ہر بندہ ایک نئے اسٹاپ پر آپ کو 10 بائکیں والا کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس کے بیچارے کا موبائل چلانا نہیں آتا, لیکن وہ جس طرح رکشے کھڑے ہوتے تھے اسٹینڈ پہ, اس طرح بائکیاں والے ایجوکیٹڈ لوگ, پڑھے لکھے لوگ, آپ دیکھیں کہ جوان لوگ, ہاں, وہ کہتے ہیں یار بس روزگاری نہیں. میں نے کیا کماتے ہو, کیا 2,500-3,000 روپے مل جاتے ہیں. کب آتے ہو؟ صبح 9 بجے آتا ہوں, رات کے 1 بجے تک کام کرتا ہوں. کیا کہیں گے اس طرح؟ دیکھیں شہزاد بھائی, ماشاء اللہ آپ کے پروگرام کا جو تسلسل چل رہا ہے اور حالات کے اوپر چل رہا ہے, اس کے اوپر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پچھلا پروگرام جو ہمارا ہوا وہ بھی عوام میں بہت سراہا گیا الحمدللہ. تو یہ بھی دیکھیں, ہر چیز میں نے پہلے بھی عرض کرتے رہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک ضابطہ حیات ہے. یہ ضابطہ حیات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ تعالیٰ جو چیز بھی پیدا فرماتے ہیں نا تو روح تو اس کا رزق پہلے زمین پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اب تقسیم کار اگر ہمارے حکمران ہمارا اعلیٰ طبقہ اس کا تقسیم صحیح کریں تو یہ بے روزگاری کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارا تقسیم ہی اپنوں میں کر لیتے ہیں۔ اس وقت یہ ہو گیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کوئی غریب نہیں تھا، پوری سلطنت میں جو آدھی دنیا کے اوپر قائم تھی تو کوئی غریب نہیں تھا، تو ڈھونڈا جاتا تھا۔ جیسے علامہ فرما رہے تھے کہ ہماری جو پالیسی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نیچے سے چینجنگ نہیں آتی، اوپر سے چینجنگ آتی ہے۔ جب ہمارے حکمران اس طرح کی پالیسیاں بنائیں گے جس سے مہنگائی کی شرح کم ہو، کیسے کم ہو، جو ہماری بنیادی ضروریات اچھا ہیں۔ مولانا صاحب ایک بریک لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو کنٹینیو کر لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک نشریات، پروگرام بزم عقیدت۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک نشریات، پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ہمارا موضوع آج کا مہنگائی، بے روزگاری اور اس سے بڑھتے ہوئے مسائل۔ ظاہر ہے یہ مسائل ہیں، تو اسی سے جو مسائل جو اور بڑھ رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اتفاق نہیں ہے، گھر کے اندر محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر بندہ بھائی کو مار رہا ہے، بہن بھائی کو مار رہی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو قتل کر رہا ہے، اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ بس یہ معاملات مہنگائی کے اوپر ہیں، اور ہم بات کریں گے علماء کرام سے کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں۔ ہمیں ظاہر ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسجدوں کا رخ کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک غیب سے آپ کے راستے بنائے گا، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ جناب مولانا ہادی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی جو تقسیم کار ہے، پھر جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں عوام کی، تو ان ضروریات کو جتنا ہم سستا کریں گے، جتنا آسان کریں گے تو مہنگائی ختم ہوگی، مہنگائی پہ کنٹرول کیا جا سکتا مولانا ہے۔ صاحب کیسے ختم ہوگی؟ پاکستان میں دیکھیں نا، اتنی بڑی بڑی این جی اوز ہیں، اتنی بڑی بڑی ویلفیئرز ہیں جو اتنا کام کر رہی ہیں۔ دیکھیں یہ ویلفیئر معاونت تو کر سکتی ہے حکومت کا، لیکن ختم نہیں کر سکتی۔ اصل کام ہے حکومت کا۔ جیسے اب مثال کے طور پر تعلیم، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تعلیم یہاں پر کمرشل بنیادوں پر ہو گئی ہے۔ اتنی سیلری، اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنی ہمارے بچوں کی۔ اگر 2 بچے ہیں تو ایک درمیانہ متوسط طبقے کا آدمی اپنی تنخواہ سے اپنے 2 بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتا اپنی مرضی سے۔ اسی طریقے سے رہائش معاملہ ہو گیا، وہ ہم نے اتنی مہنگی کر دی ہے کہ ہمارا ایک عام آدمی جس کے پاس اپنی چھت، اپنی زمین نہیں ہے، اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کرایہ اپنے منشا کے مطابق ایسا مکان لے کر، ایسا فلیٹ لے کر وہ اپنی تنخواہ میں سے کرایہ دے سکے۔ تو ان کی جو قوت خریداری ہے وہ زیادہ ہے، اور وسائل انتہائی کم ہیں۔ وسائل کم نہیں ہے، وسائل کی تقسیم کار جو ہو رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اب پاکستان کے اندر ہم دیکھیں، ہم کیونکہ یہاں اپنے ملک میں رہتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو جتنا بھی بجٹ بنتا ہے، جتنے بھی اوپر سے تقسیم ہوتی ہے، وہ چند لوگوں کے درمیان چند خاندانوں کے درمیان چلا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 60% بجٹ ان لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے جن کو نہ گھر کی ضرورت ہے، جن کو نہ پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ جن کو بجلی کا بل ادا کرنا ہے، کسی قسم کو ان کے لیے ہے۔ اور جو 90% لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ سب چیزیں ادا کرنی ہے۔ اب موٹر سائیکل ہے، ہر غریب آدمی گھر میں موٹر سائیکل ہے، اس نے پیٹرول ڈلوانا ہے۔ اب ہم نے پیٹرول سستا نہیں کرنا، پیٹرول مہنگائی کرنا ہے۔ چینی ہے، ہر بندے نے خریداری کرنی ہے۔ ہمارے ملک کی معیشت ہے یہ باہر کی کوئی برآمدات نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو اوپر سے اگر یہ چیزیں پر ریلیف دے عوام کو، جی ہاں تو بہتری آ جائے گی۔ صرف ریلیف ہی نہ دے، صرف کنٹرول کر لے۔ ہماری حکومت کوئی الگ سے ان کو نہ دے، صرف ریلیف کا دے۔ نرخ مقرر جو کرتے ہیں، جو ان کی اپنا قیمتوں کا تعین ہے، یہ حکومت اپنے ذمہ لے لے، اپنا کچھ پرسنٹیج کم کر دے، اپنا پرسنٹیج کم کر دے، بیچ کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کو ختم کر دے۔ ایک بہترین یہاں پر معیشت ہم کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی چیز میں بھی، آٹا ہو، چینی ہو، دودھ ہو، ساری اپنے ملک کی پیداوار ہے۔ کیا بات ہے جناب علی اظہر نقوی صاحب۔ اچھا علی اظہر نقوی صاحب، رضوی صاحب، اچھا رضوی صاحب، مجھے نا پولیس والے سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے کہا آپ کی کیا سیلری ہے؟ اس نے کہا 50 سے 55 ہزار میری سیلری ہے۔
تو میں نے کہا گزارا، تو مجھے کہتا ہے یار شہزاد بھائی 30,000 جو ہے نا وہ میرے کرائے میں، بجلی کے بل میں اور گیس میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی کے بچتے ہیں میرے پاس 20 سے 30,000 روپے. تو کہتے ہیں اس میں آپ بتائیں میرے 4 بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں یا ان کو کھانا کھلاؤں؟ تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ بولا آپ سمجھ جائیں میں کیا کرتا ہوں. اب آپ بتائیں. اچھا یہ بھی تنخواہ بہت زیادہ ہے اس کی. اچھا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے. سرکاری تنخواہ کتنی ہے ایک مزدور کی؟ کتنی ہے؟ 37,000 روپے. 37,000 روپے. تو پھر بھی اس کو 13,000 زیادہ مل رہا ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس کو گورنمنٹ اس کو بونس دے رہی ہے 13,000 روپے کا. واہ واہ. اچھا مولا علی کا ایک قول یاد ہے بڑا زبردست. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بھوکے کو دیکھو ہاں تو یہ مت سمجھنا ہے کہ اللہ نے اس کا رزق نہیں دیا، واہ واہ، بلکہ یہ سمجھنا کسی نے اس کے منہ کا نوالے چھین لیا. اللہ اکبر. اچھا نوالے 2 طریقے سے چھینے جاتے ہیں، یا تو کبھی اجتماعی طور پہ چھینے جاتے ہیں، کبھی انفرادی طور پر. اجتماعی طور پہ ایسی پالیسیز، ایسے قوانین بنا کے انسان اس میں جکڑ جائے. آپ نے وہی بولا 30,000 کی بیچارے کی وہ گھر کا کرایہ دے گا، بجلی کا بل کتنا آتا ہے وہ کتنا دے گا، گیس کا بل کتنا دے گا، پھر اس کو روز بچوں کے لیے لنچ بھی چاہیے، روز کا کھانا بھی چاہیے، روزانہ وہ دال نہیں کھائے گا، سبزی بھی کھانے اس کو دل چاہے گا، گوشت بھی کھانے کو دل چاہے گا، کہاں سے پورا کرے گا؟ پھر وہ سوچے گا کہ 2 نمبر کام کی طرف چلوں میں، جو اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ. اچھا ایک وہ غریب آدمی ہے، وہ غریب آدمی کس کو یعنی کہ وہ چونا لگا سکتا ہے عام زبان میں، بازاری زبان میں کس کو لگا سکتی ہے؟ امیر کو تو نہیں لگائے گا، وہ آئے گا بھی نہیں نا اس کے بعد. وہ کسی غریب ہی کا گلا کاٹ دے گا. اور پھر اس سے معاشرے کے اندر وہ جو عدم توازن کی فضا قائم ہوتی ہے نا، پھر ایک دوسرے کے پیچھے انسان لگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر سوچتا ہے کہ جہاں مجھے موقع ملے میں داؤ لگا دوں. اچھا ایک ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے، بے شک مہنگائی ہر دور میں تھی، ایسا نہیں کوئی اور بندہ یہ کہہ گیا ہمارے والدین کے دور میں بہت نہیں، مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے نا، کم تھوڑی ہو رہی ہے قبلہ. اب ہم رزق کی تلاش میں ہیں نا، ہم چاہتے ہیں رزق ہمیں اچھا ملے، تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے رازق کو راضی کر لیں. وہ اصل مسبب الاسباب ہے. آپ کا رازق آپ سے راضی ہو گیا، وہ خود بخود آپ کے اندر اسباب پیدا کرے گا رزق کے آپ کے. اگر آپ میں سب سوچتے ہیں کہ مجھے آج 1,000 روپے کمانے ہیں، تو آپ مسبب الاسباب کے بجائے رازق کے بجائے وہ آپ کے خود بخود ایسے اسباب پیدا کرے گا، آپ 1,000 روپے مل جائیں گے آپ کو شارٹ مٹ مارنے کی یا حرام کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسری ایک چیز اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ضرورت زندگی کیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا آپ کی خواہشات کیا ہیں. انسان کم آمدنی میں ضرورت زندگی تو پوری کر سکتا ہے، خواہشات کبھی پوری نہیں کر سکتا. آپ کو میں 1400 سال پہلے کا واقعہ بتاؤں کہ مولا علی کے پاس ایک خاتون ہے کہ مولا میرا شوہر بہت کم کماتا ہے، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آپ کچھ شوہر کو بلائیں، سمجھائیں کہ اپنی آمدنی بڑھائے. میں کہا شام کو شوہر کو لے کے آنا، شوہر کو لے کر آئیے. تو مولا نے کہا کہ بھائی تم اپنی آمدنی بڑھاؤ، میں گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو مولا میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، جو کماتا ہوں اس عورت کے لا کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں. میں اپنی محنت میں میری کوئی کمی نہیں ہے، جو کمائے لا کے ہاتھ میں دے دیا. تو مولا نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم جو سامان خریدنے جاتی ہو گھر کے لیے کہ ضرورت کے مطابق یا خواہشات کے مطابق لیتی ہو؟ تو مولا میں سمجھی نہیں تم جو لیتی ہوں گی. پھر مولا نے اور آسان کیا، اچھا یہ بتاؤ جب تم کچھ خریدنے جاتی ہو تو گھر سے سارے طے کر کے جاتی ہو یہ لینا ہے، یا بازار میں جا کے سوچتی ہو دیکھتی ہو؟ وہاں جا کے طے کرتی. ہاں. تو بولے نہیں میں وہاں جا کے دیکھتی ہوں. مولا نے کہا یہ غلط ہے. تم بازار میں جا کے جو تم دیکھتی ہو وہ تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہاری خواہش ہے. اور تم اب گھر سے لکھ کے لے کے جاؤ گی نا، دماغ بنا کے لے کے جاؤ گی، وہ تمہاری ضرورت ہے. ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن خواہشات آپ کتنے ہی کما لیں وہ پوری کبھی نہیں پوری ہوں گی آپ کی. لیکن 37,000 جو آپ نے کہا کہ جو حکومت نے جو طے کی ہے، تو اس میں 37,000 میں ہو جاتی ہے ضرورت پوری؟ نہیں. آپ میں نے دوسری کہا آپ 5:30 بجے آ گئے نا، ابھی آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، ابھی آپ مغرب کے بعد جائیں آپ چائے کے ہوٹلوں پر، 8 بجے مغرب کے بعد سے جو بھرنا شروع ہوں گے رات کے 2 بجے تک وہ بھرے رہیں گے، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ کے پاس چائے کے ہوٹل پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے؟ سر وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا کس چیز کی، وہ صرف بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور گالیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. تو آپ جو 8 گھنٹے 12 گھنٹے آپ جو چائے کے ہوٹل پہ ضائع کر رہے ہو، بھائی اس میں کچھ کام کر لو، پارٹ ٹائم کر لو، کچھ تو آئے گا، کچھ تو آئے گا. آپ کے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھنے سے کیا آ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. کچھ بھی نہیں آئے گا. بس 4 گالیاں اس کو دیں گے، 5 اس کو دیں گے، دل کی بھڑاس نکالی اور صبح آپ کے مسائل وہیں کھڑے ہیں. واہ واہ. مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل آپ کی محنت سے حل ہوں گے. حضرت مسائل تو رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. یہاں پر تو ایسے حالات ہیں. مسائل کو حل کرنا ہے نا. ہاں
مسائل چائے کے ہوٹل پہ تو حل نہیں ہوں گے, کہیں پارٹ ٹائم جائیں گے, ہو سکتا ہے آپ کو روز کے 2,500. میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں, وہ بائکیں چلاتا ہے, شام کے 6 بجے نکلتا ہے جاب پہ, آ کے رات کے 12 بجے گھر میں داخل ہوتا ہے, کہتا ہے وہاں صاحب میں روز کے 2,500 روپے کماتا ہوں, 75,000 روپے مہینہ. وہ 6 گھنٹے ہوٹل پہ نہیں بیٹھتا, وہ بائکیں چلاتے 75,000 روپے مہینہ کماتا ہے. واہ واہ, یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہ کام کرے آرام نہ کرے, ایسا ہی ہے نا قبلہ, کام کرے گا تو ملے, کام کرے. علامہ زاہد اسلم صاحب آپ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خیال رزق رہا رازق کا خیال نہیں. واہ واہ. قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس نمبر ہے 43, آیت نمبر ہے 32 اور پارہ نمبر ہے 25. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفع بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے معیشت کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دی ہے, بعض کو بعض پر فضیلت دے دی تاکہ امیروں کے, غریبوں کے, تمام تر لوگوں کے معاملات چلتے رہیں. اسی طرح قرآن کریم کی صورت نمبر 20 ہے, اس کے آیت نمبر 24 ہے. صورت کا نام ہے صورت طٰہٰ اور یہ 16ویں پارے کے اندر موجود ہے. رب نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ جس نے میرے ذکر سے, میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی معیشت تنگ ہے. اور قرآن کریم کی صورت نمبر 11 ہے, اس کے آیت نمبر 6 ہے. صورت کا نام ہے سورہ ہود اور 12ویں پارے کی اگر صورت دیکھی جائے تو بالکل ہی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا رازق جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. بے شک. اور اسی طرح قرآن کریم کے 18ویں پارے کی صورت نمبر 24 ہے, آیت نمبر 38 ہے. اللہ نے ایک مسئلہ واضح کر دیا, کلیئر کر دیا, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور قرآن کریم کی سورۃ القصص ہے, سورت نمبر 28 ہے, آیت نمبر 82 اور آیت نمبر اس کی 58 ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, اللہ جس سے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے رزق. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا, کتنی ہی بستیاں ہیں, کتنی ہی قومیں ہیں, ہم نے ان کو تباہ کر دیا, ان کی معیشت کو خراب کر دیا, ان کے رہائشوں کو ہم نے تباہ کیا, گویا کہ وہ وہاں پر تھے ہی نہیں. اب میں نے اتنے جو حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھے ہیں اس کے اندر سے ایک جملے میں بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ رب العالمین رازق ہے, لیکن رزق کو حاصل کیسے کرنا ہے, رزق کو تلاش کیسے کرنا ہے. جو بندہ ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ, قرآن سے, حدیث سے, اسلام سے روگردانی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا. اب مہنگائی کیوں ہے؟ لوگ طرح طرح کے بہانے ہیلے بناتے ہیں. مہنگائی کے 2 سبب ہیں بڑے. ایک پہلا سبب ہو سکتا ہے قدرتی اسباب. قدرتی اسباب, اچھا وہ کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر قحط سالی کا آ جانا, زمین کا اگانا نہ. لیکن پاکستان کے اندر ہم رہتے ہیں, یہ پاکستان ایک ایسا زرخیز ملک ہے کہ آپ جس جگہ پہ جا کر گڑھا کھودیں گے وہیں سے آپ کو رزق ملے گا. یہ پہلا بہانہ تو ختم ہو گیا کہ جی معاشی تنگ دستی ہے تو جی آسمانی معاملات ہیں, قدرتی معاملات ہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے, جو بیماری کا حل ہے, جو علاج ہے, وہ ڈھونڈا جائے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان پر قرآن و حدیث کی طرف سے تو لعنت ہے, حکمرانوں کو چاہے کہ اس کا علاج کریں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سود, حرام, ناجائز کام, ناجائز کاروبار کا خاتمہ کیا جائے. اور تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمرانوں کی اولین ترجیحات بن گئی ہیں ان کو چھوڑ دیں, ترجیحات وہ رکھیں جو میرے مصطفیٰ کریم آقا جو امام الانبیاء ہیں. آپ نبی ہیں, آپ سب سے بڑے تاجر رہے, آپ سب سے بڑے سیاستدان رہے. میرے آقا کا کیا انداز تھا اور میرے آقا کے خلفاء کا کیا انداز تھا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ وقت کے امیر ہیں, آپ وقت کے وزیر اعظم ہیں, وقت کے بادشاہ ہیں, لیکن صبح کا وقت ہے. اچھا ابن سعد نے طبقات کبریٰ کی جلد 3 صفحہ 184 پہ لکھا, سیر و اعلام النبلاء اس کی جلد 2 صفحہ 473 پر یہ بات موجود ہے کہ صبح کا وقت ہے, آپ کپڑے اٹھا کر جا رہے ہیں. عمر پاک نے بھی پوچھا, حضرت عبیدہ بن جراح نے پوچھا کہ حضور آپ تو بادشاہ ہیں, وقت کے امیر ہیں, آپ یہ کپڑے اٹھا کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو میں بچوں یعنی اہل و عیال کا خرچہ کہاں سے پورا کروں؟ یعنی کہ وقت کے امیر ہیں, بادشاہ ہیں, ان کی نظر بیت المال پر نہیں ہے. ان کی نظر یہ کہ یہ بیت المال کا مال میری رعایا کے لیے ہے, میری قوم کے لیے ہے, میرے لوگوں کے لیے ہے. انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنی تفریحات اور اپنی آسانیوں کو نہیں دیکھا, بلکہ حضرت عمر بن خطاب اور عبیدہ بن جراح دونوں کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ کے لیے
بیت المال سے کچھ مقرر نہ کر دیں، وہ تنخواہ مقرر ہوئی، وہ حصہ مقرر، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کے یہاں بھی ایک بجٹ منظور ہوا ہے. ایک بجٹ وہ بھی ہے جو مصطفیٰ کریم کے دربار سے ہوا تھا، ایک بجٹ وہ بھی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا، ایک بجٹ وہ بھی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا، اور وہ بھی ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، مولا علی حیدر کرار نے کیا تھا. وہ کیا تھا جو عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عبیدہ بن جراح نے کیا، کہ ایک عام انسان کی طرح ان کا ایک حصہ مقرر کیا، کہ ایک عام مزدور، ایک عام بندہ جس طرح اس کا اخراجات ہوتے ہیں اس طرح کے اخراجات وقت کے بادشاہ کے، وقت کے امیر کے مقرر کیے. آج بجٹ منظور ہوتا ہے، ہر ادارے کے لیے بجٹ منظور ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بجٹ کے اندر جو آپ کی قومی اسمبلی کے اندر سے بل پاس ہوا ہے، کبھی کسی نے کوئی بندہ کھڑا ہو گیا ایم این اے کہ جی میرے علاقے کے لوگ ہیں، غریب ہیں، غربے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جی ان کے لیے کیا؟ کچھ نہیں ہوا. اسی طرح میں عوام کو چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہی پوچھ کر مجھے بتا دیں. چلو میرے ایک ہاتھ باندھ کر سوال ہے، چلے جی ہر ایک نے اپنے حصے مقرر کر دیے. چلو مسجد تو اللہ کا گھر ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں اللہ کے لیے آپ نے کیا ہے؟ مسجدوں کا بل ہی معاف کر دیتے، مدارس کے اندر جو بجلی کے بل آتے ہیں یہی معاف کر دیتے. چلو یہ کر دیتے، اس کے ساتھ ایک اور کام کر دیتے کہ جو علماء ہیں، جو مساجد کے ائمہ حضرات ہیں، مؤذنین ہیں، خادمین ہیں، چلو اتنا ہی کر دیتے کہ یار سارے ہم نے بجٹ منظور کر دیے، بل منظور کر لیے، چلے جی مسجد کا بل بھی حکومت دے گی اور مسجد کے امام مؤذن کی تنخواہ بھی حکومت دے گی. بجائے ان معاملات کو آسان کرنے کے، انہوں نے تو بلوں کو بھی اتنا رکھ دیا ہے کہ مسجدیں اس وقت غریب سے غریب ہو گئی ہیں. جمعے کے دن اعلانات کرنے پڑتے ہیں کہ بل بہت زیادہ ہوئے، مہربانی جو 50 روپے دیتے تھے وہ 100 کر دیں، جو 100 دیتے تھے وہ 500 روپے کر دیں. تو اگر ہم نظر قرآن اور حدیث کے مطابق رکھیں گے تو یہ معاملات حل ہوں گے، وگرنہ کوئی دوسرا حل، کوئی راستہ نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل بتائیں نا، حل کیا ہے؟ ہاں، اس کا حل یہ ہے کہ اگر عوامی سطح پر دیکھا جائے، اجتماعی سطح پر دیکھا جائے، عوامی سطح پر میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا تھا، حل یہ ہے کہ 74 سالوں کے اندر 30 کروڑ عوام 178 نمائندوں کو اسمبلی میں نہیں پہنچا سکے جو جا کر عوام کے مسائل حل کرے. میں اب کس قوم سے خطاب کروں؟ میں کس قوم سے باتیں کروں؟ 30 کروڑ عوام ہے، اگر پوری طرح سے گنتی کی جائے تو 40 کروڑ بھی بن سکتی ہے. جب وقت ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا تو اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی فلانا ہمارا چودھری ہے، فلانا ہمارا نمبردار ہے، ٹھیک ہے جی اس کو دے دیا جائے. آج تک کسی داڑھی والے کو، کسی دین پڑھنے والے کو اسمبلی میں کسی نے جانے دی ہے؟ کوئی 178 بندے زیادہ نہیں ہیں 30 کروڑ عوام میں سے. پھر ہم رونا روتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے تو اللہ سے لو لگی کریں، توبہ استغفار تو کرنا ہی کرنا ہے. آپ جو اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو تمام تر حکمران اپنی انا، اپنی ضد، اپنی ذاتیات، اپنے ذاتی مسائل، اپنا یہ جو انقلاب کی دنیا آج کل چل رہی ہے نا، انقلاب کی، اس کا دور آیا تو اس نے اٹھا کے پھینک دیا، ان کا دور آیا تو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا جیلوں میں. یہ تو اپنے مقابلے کر رہے ہیں، ان کو عوام کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اجتماعی طور پر تمام حکمران جب تک اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ کر کے اخلاص کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر کے حکومت نہیں چلائیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. واہ واہ، مولانا صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. اب میں علامہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ علامہ صاحب کوئی ایسا کوئی پروگرام بناتے ہیں، ان تمام سیاستدانوں کو ہم لے کے چلتے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی بھی نہیں آئیں گے بھائی، اپنے طور پر جمعہ ہی پڑھ لے، نماز پڑھ لے، ان کی مہربانی. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. ہم بات کر رہے ہیں بے روزگاری سے بڑھتے ہوئے مسائل اور ہمارے علماء کرام اپنا اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں. لیکن میں قاضی احمد نورانی صاحب سے بات کروں گا. قاضی احمد نورانی صاحب، یہ مجھے بتائیں، یہ سارے مہنگائی کا اس کا ذمہ دار آپ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو ٹھہراتے ہیں آپ؟ نااہل حکمراں. نااہل حکمراں. نااہل حکمراں. جب تک آپ ایک آزاد قوم کی حیثیت میں اپنے فیصلے نہیں کریں گے، آپ ایک تجزیہ کر لیجئے، وہ چاہے سول قیادت ہو یا عسکری قیادت، کتنا ایسا طبقہ ہے جو اس ملک کی ذمہ داریوں کے بعد، چاہے عدلیہ ہو، پاکستان سے باہر ہے. پیدا آپ یہاں ہوئے، ساری زندگی آپ نے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے آپ کو بنایا اور آپ نے سرمایہ منتقل کر دیا. ابھی ایک بحث چل رہی تھی کہ بہت سارے ہمارے بیوروکریٹ نے پرتگال میں اثاثے بنا لیے، سوئٹزرلینڈ میں اثاثے ہیں، دبئی میں اثاثے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کہا ان ممالک میں اثاثے ہیں. کسی ایک فرد کا نام لینا، کسی ایک جماعت کا نام لینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہماری ایک سیاسی ڈیبیٹ نہیں ہے، ہوتی تو نام بھی لیتے ہیں ہم تو اسلامی طریقے سے. ہاں، تو ہم تو ایک اصلاحی پہلو کر رہے ہیں کہ ذرا سا آپ یہ سوچیں کہ آپ سے پہلے جو
8 دہائیوں میں حکمراں چلے گئے. آپ دیکھیں نا وہ لیاقت علی خان بھی تو ایک وزیر اعظم تھا. اللہ اکبر. کہ جب اس کی وہ نوابزادہ کہ جب وہ پڑھنے گیا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نوکر و خادم بھی گئے, لیکن جب وہ متحدہ ہندوستان کی اسمبلی کا رکن بنا ہے تو اس نے حالات تبدیل کیے, اور جب وزیر اعظم بنائے تو اس کی اہلیہ بیگم رانا کہتی ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ لباس میں اتنے خوش لباس اور اتنے معاملات کا, آپ میں ایک ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہوں, اب میں دیکھتا ہوں کہ میری عوام کا لباس کیسا ہے, ان کے اخبار کیسے ہیں. وہ بھی تو انسان تھے. واہ 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 واہ. وہ محمد علی جناح بھی تو ایک انسان ہی تھا نا, کہ اگر شام کو وہ سوچتے ہیں کہ چلو آج کلفٹن جلا جائے اور بیریئر پہ ایک شخص کہتا ہے کہ پاس کہاں ہے, تو یہ نہیں کہتے کہ میں گورنر جنرل ہوں, پلٹے چلا آتا ہے. تو آپ صحابہ کرام کی مثالیں تو بہت ہی اعلیٰ ہیں نا, قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے نام ہی کافی ہیں نا, ہم وہاں تک نہیں پہنچ رہے, اپنے اچھے لوگ دیکھ لو واہ 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 واہ. جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے زندگیاں تج دیں, جو اپنے معاملات کرتے رہے. آپ کے اس اسمبلی سے پیچھے جائیں تو بہت سے آپ کو ایسے سینیٹر, بہت سے اراکین قومی اسمبلی ملیں گے. چلیے وہ عالم ہیں, غیر عالم ہیں, صوفی ہیں, غیر صوفی ہیں, مذہبی سیاسی جماعتوں کے, لیکن ان کے کردار آپ دیکھیں کہ وہ اس دور کے اندر بھی مثال بنے رہے, تو وہ بھی تو انسان تھے نا. ہم یہ نہیں سوچتے, ہم صرف ایک بحث میں ہم دوسروں کو کمتر دکھانے میں دولت کے انبار لگا رہے ہیں. صرف ہمارے حکمراں, صرف ہمارے عدلیہ کے اہم ذمہ دار, صرف ہمارے عسکری اہم ذمہ دار اگر اپنے اثاثے بیچ کر عوام کی فلاح کے لیے خرچ کریں تو ایک اوسط درجے کی بہترین قوم ہم بن سکتے ہیں. واہ واہ. آپ دیکھیں انٹیریئر میں اور پنجاب میں ڈپٹی کمشنر کا دفتر جو ہے کہ 1000 گز پہ بنا ہوا ہے, کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ رقم کو, ان پہ آپ کسی کے لیے زمین بنا دیجئے. تو آپ نے جو ایک بحث شروع کر دی ہے کہ مغرب کے حکمرانوں سے مقابلہ, ان سے آپ مقابلہ کیا کریں گے؟ جاپانی وزیر اعظم سائیکل پہ سفر کرتا ہے, وہ سال میں 1 دن زراعت کے کام کے لیے جاتا ہے. واہ واہ واہ. چینی وزیر اعظم, اور چھوڑیے دنیا کا سب سے طاقتور شخص ٹرمپ کسی کو امریکہ میں ایک کیبن الاٹ نہیں کر سکتا, یہ اس کے اختیارات ہیں. واہ 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 واہ. نظام کی خراب گالیاں ضرور بکیں امریکہ کو, آپ برا بلا ضرور کہیں, سسٹم ہے, لیکن سسٹم ہے. واہ 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 واہ. آپ ایک سسٹم کے پابند ہیں. آج بھی یورپ کے کسی وزیر اعظم پر ایک الزام ثابت ہو جائے, وہ چاہے اخلاقی ہو یا مالی ہو, اسے پوری پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. واہ واہ واہ. ایک نظام ہے ان کے پاس نا. تو دیکھیے عدل و انصاف ہے نا. دیکھیں درخت کو پانی چاہیے, اگر اچھا پانی ہوگا یا گٹر کا پانی ہوگا, صرف پھل پہ ذائقے پہ اثر پڑے گا, لیکن درخت کی زندگی پانی ہے. تو قوم کو اصلاح کرنے والی وہ قیادت چاہیے جو لے کر چلے. آپ جن کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں ان کی مثالوں پہ عمل کر لیں. ہم آپ کے سامنے صحابہ کرام کی, تابعین کی, تبع تابعین کی, قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی اور مختلف ادوار میں جو سلاطین رہے ان کی مثالیں پیش نہیں کر رہے. آپ اپنے دور کے چھلوں کی مثالیں دیکھ لیں, تو طریقہ ہے نا, کوئی ان کا کوئی انداز ہے نا. تو اصلاح کی ضرورت ہے, اصلاح ہوگی انشاءاللہ تعالی, ورنہ پھر انجام وہی ہے کہ جو لوگ آج ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, جو اپنے بچوں کے سمیت خودکشی کر سکتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر وہ حد سے گزر گیا اور آپ کے پارلیمنٹ کی طرف چل پڑا, وزراء کے دفاتری طرف چل پڑا, پھر انجام کیا ہوگا؟ تنگ آمد بجنگ آمد. واہ واہ. اس سے پہلے کہ پانی سے گزر جائے ہمیں اپنے رویے درست کرنا ہوں گے. میں چاہوں گا کہ جناب مولانا ہادی صاحب مختصر سا آپ بتائیں کہ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس مہنگائی میں اور ان معاملات میں؟ مختصر اس سے متعلق تو علامہ نے کافی شافی بات فرما دی ہے. کہتے ہیں اب اس کا دوسرا مرحلہ, اب دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اب عوام کو ہم اس کا حل کیا بتائیں. پہلا حل تو حضرت نے فرما دیا, حکمرانوں سے ذمہ دار طبقہ تو وہ ہے. اب ان حالات میں ہم پھنس چکے ہیں, ہماری عوام اس جگہ پر آ چکی ہے, تو میں آپ کے توسط سے اپنی عوام کو, اپنے آپ کے سننے والوں کو, اپنے سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ہم جتنا دین سے جڑ جائیں, ان معاملات کا, ان معاشی مسائل کا حل ہے کہ آپ اپنی مسجد سے جڑ جائیں, اپنے قریب اللہ والوں سے جڑ جائیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر پابندی سے عمل کریں, اور نماز فجر کی نماز کا اہتمام کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں مسنون, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کریں, تاکہ اس بجائے اس کے کہ ہم اپنی معاشی معاملات سے پریشان ہو کر خودکشی کریں, قتل کریں. ابھی اسی ہفتے کا معاملہ ہے کہ اپنا 2 دریا پر
والے ایک باپ اپنے 2 بچوں سے محض خودکشی کر لی، معاملہ کچھ اور تھا۔ جی ہاں، جو بھی تو بہرحال معاشی مسائل ہر جگہ پر چل رہے ہیں، تو ان معاشی مسائل سے تنگ آ کر خودکشی کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا، اس کے بجائے یہ ہے کہ ہم مسجدوں کا رخ کریں، ہاں صبر کریں اور جو اللہ نے دیا اس پر شکر کریں۔ جتنا شکر کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جتنا ہم شکر کریں گے، کم پر شکر کریں گے اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے۔ علی رضا رضوی صاحب اچھا سا میسج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ اتنی بہترین گفتگو ہو چکی ہے 2 علماء کرام کی جانب سے، بس میں چھوٹا سا ایک ایڈیشن کر دیتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ معاشرہ خراب برے لوگوں کی ذاتی سے نہیں ہوتا، اچھے لوگوں کی خاموشی سے ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی خاموشی سے ہوتا ہے۔ برے تو ہر دور میں رہیں گے، اگر اچھے لوگ خاموش ہو جائیں گے، یہ علماء کا طبقہ خاموش ہو جائے گا تو ان کو اور شے ملے گی۔ اچھا دیکھیں، قانونی فطرت سے ذہن میں رکھیے گا کہ قانونی فطرت یہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی مسلک کا ہو، کچھ بھی مذہب کا ماننے ہو، کوئی بے مذہب ہو، قانونی فطرت جو صبح سب سے پہلے اٹھے گا وہ رزق پائے گا۔ واہ واہ، رزق کا رازق تو وہی ہے نا، اسے طے کر دی نا، آپ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، اس پر رزق کی تلاش میں نکل جائیں۔ ہمارے یہاں مارکیٹیں کتنے بجے کھلتی ہیں؟ 2 بجے، 3 بجے۔ جب رزق کا فرشتہ سب کچھ لے کے جا چکا ہوتا ہے، آخر میں آپ کھڑچن لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ بولتے ہیں رزق نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ بھائی جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، آپ اس رزق اس ٹائم پر آئیں، رزق کا فرشتہ کا پورے سے لے کے جائے گا۔ چلیں زاہد حسن صاحب کچھ سیکنڈ کچھ بول دیں آپ۔ تمام تر وظائف بھی اپنی جگہ سبحان اللہ، نماز فرض ہے وہ بھی سبحان اللہ، لیکن سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں پھر وہی بات کہوں گا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے کہا ٹھہراؤ، لیکن مولانا صاحب نے نہیں ٹھہرایا۔ نہ اہل حکمران، اور حکمران جو موجودہ زبردستی طور پر مسلط ہو کر بیٹھ گئے، ان کی اپنی ذاتیات، اپنی ترجیحات ہیں۔ ذاتیات کا تو یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے، آپ چوراہوں پر دیکھیں، آپ بڑے بڑے چوکوں پر دیکھیں، جہاں تصویریں نظر آئیں گی، آپ کو قائد اعظم کی تصویر نظر نہیں آئے گی، آپ کو علامہ اقبال کی تصویر نظر نہیں آئے گی۔ حکمرانوں کی بے حسی کا تو یہ معاملہ ہے کہ صرف اپنی تصویریں ہیں، یہ ہے ذاتی ترجیحات۔ بس اپنی ترجیحات سے باہر ہیں، عوام کے لیے سوچیں گے تو ہوگا، وگرنہ آج ان کا دور ہے، کل ان سے بھی کوئی ظالم آ جائے گا۔ بس ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھی رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، اور حکمران بھی ظالم سے ظالم ہی آ رہا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں آ رہا۔ تو ہم چاہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن جتنا ہو سکے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا اہتمام کیا کریں۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، زندگی نے پھر وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔